بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت نجات کے سلسلے کا بلاگ درس قرآن میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کے مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاری شیخ اپرا۔ شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو، جو کہ نیا ہے، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ حجرات 26ویں پارے میں بڑی ہی خاص شانوں کی یہ صورت حامل ہے، اور اللہ کا سارا ہی کلام قرآن حکیم، فرقان مجید نور ہی نور ہے، سراپا برکت ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت ہے ان خوش نصیبوں کے حق میں جن کو ایمان نصیب ہوا ہے، اور جو ایمان سے تہی ہیں وہ خالی ہاتھ ہیں، پوری دنیا کے خزانوں کے مالک بن کر بھی ذلیل اور اللہ کے ہاں رسوا اور مجرم۔ اور یہ ایک نہایت عارضی خواب جیسی انسان کی زندگی، جس کے آگے ایک حقیقت ہے، اصلی اور حقیقی زندگی آنے کو ہے، اور اس کی راحتیں اور نعمتیں ایمان اور عمل صالح سے وابستہ ہیں۔ خطاب میں سب اہل ایمان کو اللہ پاک نے خود مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے اور بڑے ایمان والے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سامنے موجودین اہل ایمان کی جماعت جو حضرات صحابہ علیہم رضوان ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے تا قیامت آخری مسلمان جو پیدا ہوگا، اس کلام سے مس کرے گا، اس کو بھی یہی خطاب ہے اللہ پاک کا۔
ہم سب کو اللہ پاک اپنے رسول کی زبان سے یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرما رہے ہیں، تو حکم کی قیمت اور بڑھ گئی، امر الہی میں اور زیادہ وزن آیا۔ حکم کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے حکم اور امر سے اور اس کے رسول کے حکم اور امر سے اپنی کوئی بات، اپنا کوئی کام مقدم نہ کرو، آگے نہ کرو۔ ایک ظاہری حکم ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو حکم یہ تھا کہ آپ کے آگے کوئی نہیں چل سکتا، اور آپ کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ میرے پیچھے بھی کوئی نہ چلے، تو صحابہ کی شان یہ ہوتی تھی کہ آپ کے دائیں اور بائیں چلتے تھے، اور اس بات کا نہایت اہتمام کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک سے آگے ہمارا نہ پیچھے رہے۔ اور اس آیت میں یہی حکم ہے کہ مومن کا ہر قول اور فعل وہ تعظیم و تکریم رسول کا حامل ہو۔ یہ ایمانی مقتضیات میں پہلا تقاضا ہے۔ میری کوئی خواہش، کوئی غرض، میری کوئی رائے دین اسلام کے الٹ تو کجا آگے بھی نہ بڑھے۔ حکم یہ تھا کہ جب تک وحی کا انتظار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا نہیں ہوتا، آپ کچھ فرماتے نہیں، کسی کو اپنی رائے دینے کا اور اپنی بات اور مشورہ بتانے کا حق بھی نہیں ہے۔ جب حکم سماوی امر الہی اللہ کی وحی نازل ہوگی تو وہ بہتر ہے یا انسانوں کی سوچ اور بات؟ ظاہر ہے ایک ہی نتیجہ صحیح ہے کہ اللہ کی بات بالا ہے، اس کے حکم سے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ اسی میں داخل ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نبی علیہ السلام کی فرمانبرداری وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ یہ دو باتیں الگ نہیں ہیں، سب وحی الہی ہے۔ ایک آسمان سے حکم اترتا ہے اور ایک ہم اپنی سوچ سے کوئی رائے بناتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اللہ کی بات اتنی ہی بلند ہے جتنی اللہ کی ذات بڑی ہے۔ تعظیم، ادب، تکریم سب سے زیادہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم سب پر یہ فرض اور لازم ہے۔ یہی تو بنیادی ہماری کوتاہی ہے، ہم سب کچھ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی میں کرا کے نقصان اٹھا کے پھر دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں میں تو کیڑا گناہ ہو گیا۔ سارا کچھ کر کے کوئی ایک مثال لے لے، شادی ہے بیٹے کی بیٹی کی، اس میں رواج کو دیکھنا، اپنے محلے رشتہ دار کیا کہیں، رب کیا کہتا ہے اور اس کے رسول کا کیا طریقہ ہے، وہ تو مطلق ہے ہی نہیں۔ اور یہ نہیں کہ جو نماز روزے سے دور ہیں، جن کو اللہ نے توفیق بخشی، روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ انہی کے شانہ بشانہ جو ساری ہی غلط کاریاں کسی بھی کام میں، شیطانی اعمال، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں گانا باجا خوشی کے موقع پر یہ جو رائج ہے ان کے دین کا حصہ نہیں، ان کے اسلام میں یہ حرام چیز ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، بیچنا فروخت کرنا، لانا دینا سب حرام ہے، ایسے ہی یہ گندی شیطانی آوازیں بھی حرام ہیں۔ ہم سارے ہی اس میں مگن، اور باوجود سمجھ ہونے کے بھی اللہ کی
رائے کو، اس کے امر کو پیچھے کرنا کسی بھی چیز میں، فرمایا بات ہے، کام ہے، عمل ہے، فعل ہے، ایمان کی وجہ سے تم پیچھے رہو، ان کی اتباع کرو۔ اپنی مرضی کی تو وہ دین نہیں ہے، وہ خالصتاً دنیا داری جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور صاف لفظوں میں کہ دنیا اللہ نے ملعون اسی لیے رکھی کہ بندہ اپنی مرضی اور شیطان کی اتباع میں کام کرے گا تو وہ لعنتی کام ہوگا، وہ بات بھی ملعون ہوگی۔ اور جہاں پر واتقوا اللہ، یہ اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ اللہ ہم تو بچنا چاہتے ہیں تیری نافرمانی سے، تیرے پیغمبر کی سنت چھوڑنے سے ہم تو بچنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی طریقہ بھی ارشاد ہو۔ فرمایا تیرے دل میں رب کا خوف ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اے اللہ ٹھیک ہے ہم آپ سے ڈریں گے، لیکن نری زبانی بات سننے سے کہنے سے تو کام چلتا نہیں۔ فرمایا یہ یقین رکھو اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک میری ہر بات سنتے ہیں، اور صرف بات کا سننا ہی نہیں، علیم، میرے دل کی حالتوں کو بھی وہ جانتے ہیں۔ اللہ کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ جب اللہ پاک سب سنتے ہیں تو میری زبان سے بری بات نکلنی چاہیے یا نہیں، میں خود فیصلہ کروں۔ یہ نہیں کہ زبان میری جہاں میری مرضی ہوئی چلائیں، نہیں، جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں چلا سکتے ہیں۔ بد گوئی، بد کلامی، گالی گلوچ، گندی باتیں، غیبت، برائی، دوسرے کو حقیر کرنے کے لیے جملے، یہاں تک حرام لکھا ہے کہ کسی کے عیب کو بیان کرنا جو اس کے بعد چبھے، نبینا ہے اس کو انا کہنا۔ حافظ صاحب آنکھیں نہیں ہیں یوں تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن چبو کر اس کو بات کرنا یہ بھی منع ہے۔ اتنا تو کیا شریعت میں یہ بھی ہے، اشارے کنائے سے کسی کے عیب اور نقص کو بیان کرنا بھی حرام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی وقت میں 9 بیویاں زندہ موجود، ان میں کہ ایک جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو ان کی بات کرتے ہوئے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قد کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ جو ٹھگنی ہے، وہ جو چھوٹے قد والی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مجھے روک دیا اور فرمایا کہ قد کا لمبا ہونا چھوٹا ہونا یہ رب کے اختیار میں یا بندے کا اپنا کوئی وصف ہے؟ اور فرمایا کہ اے عائشہ تیرا یہ گناہ زبان سے ہاتھ کے اشارے سے کیا ہوا اتنا برا اور کڑوا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کو اللہ پاک اگر سمندر کے پانی میں ڈال دے سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو جب بات کو وہاں روکا ہے، لا تقدموا، اللہ کے حکم سے، اس کے رسول کی اطاعت سے آگے پیچھے مت ہونا، ہو جاؤ گے تو اپنی بربادی، خسران، گناہ لازم آئے گا۔ تقوی اختیار کرنا اور ہر دم، ہر گھڑی، ہر جگہ پر یقین رکھنا میری بات رب سن رہا ہے۔ باپ سنتا ہو نا تو بیٹا بری باتیں نہیں کرتا، چک کے رہندا ابے نے سن لے کرے چتر نہ پھیر۔ جب اللہ پاک سنتے ہیں اور صرف سنتے ہی نہیں سب کچھ جانتے ہیں، کتنے یہ نگینے ہیرے ایک ایک آیت میں اللہ نے جڑے ہوئے، ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع علیم، یہ تو ورد کرنا چاہیے۔ میرا رب میری ہر بات اور مخلوق کی ساری ہی آوازیں، باتیں سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور ان کو کوئی چیز بھولتی بھی نہیں ہے، ان کا علم محیط کلی ہے۔ اللہ پاک کامل یقین نصیب فرمائے، تقوی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔
یا اللہ پاک ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ بچنے کی تقوی کی زندگی نصیب فرما، اللہ اور رسول کی کامل تابع داری فرما برداری نصیب فرما، جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما یا رب کریم۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں ہم سب کو دین کی سمجھ کامل اطاعت نصیب فرما، دنیا آخرت کی تمام تنگیوں پریشانیوں تکلیفوں سے ہمیں نجات عطا فرما اور ہماری حفاظت فرما یا رب کریم۔ قبر کے عذاب سے، جان کنی کی سختی سے، حشر کی رسوائی دوزخ کی آگ سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچا لینا، نجات عطا فرمانا، جنت الفردوس نصیب فرمانا، ایمان پہ خاتمہ عطا ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، مدرس جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کے درس میں سورہ الحجرات کی آیت مبارکہ نمبر 1 کی تلاوت اور ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچ رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے کھانا کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے گا، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل کریں تو آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔